ناظرین، ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ جنگ اور زیادہ ڈسٹرکٹیو ہو رہی ہے. اس وقت وہ صورتحال ہے جو مڈل ایسٹ میں کبھی نہیں دیکھی گئی. تمام کے تمام مڈل ایسٹ کے کیپٹلز اس وقت دھماکوں سے گونج رہے. یہ پہلی بار دیکھا گیا. پورے مڈل ایسٹ کے کیپٹلز سوائے انقرہ کے اس وقت دھماکوں سے گونج رہے. تہران میں بھی دھماکے سنے جا رہے ہیں اور تل اویو میں بھی دھماکے سنے جا رہے ہیں. اور جو گلف کیپٹلز ہیں ان میں بھی دھماکے سنے جا رہے ہیں, اور جارڈن کے کیپٹل میں بھی دھماکے سنے جا رہے ہیں, اور عراق کے اندر بھی کیپٹل میں دھماکے سنے جا رہے ہیں, اور دمشق میں بھی دھماکے سنے جا رہے ہیں. اچھا, تہران اور تل اویو میں تو ظاہر ہے دوسری نوعیت کے حملے ہو رہے ہیں, لیکن جو گلف کیپٹلز ہیں وہاں پر جو امریکی بیسز ہیں ان پر اٹیکس ہو رہے ہیں, اور ظاہر ہے وہ دھماکے جب وہ پورے کیپٹل میں سنے جا رہے ہیں. اور اگر ہوا میں کوئی انٹرسیپشن بھی ہوتی ہے تو اس سے بھی ایک ایکسپلوژن جب وہ کریٹ ہوتا ہے, ایک آواز کریٹ ہوتی ہے. تو جو گلف کنٹریز ہیں اور ان کے کیپٹلز ہیں وہ بالکل اس صورتحال کے عادی نہیں ہیں. تہران تو پھر بھی ظاہر ہے اس نے اس سے پہلے بھی یہ دھماکے دیکھے ہیں, تو گلف کیپٹل جب وہ بالکل اس کے عادی نہیں اور اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے. تو او آئی سی جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ سینسٹیو اور چیلنجنگ ٹائم سے اس وقت گزر رہی ہے کہ اس وقت گلف کنٹریز جب وہ کیا اپروچ لیں گے. ایران کے فارن منسٹر نے ایک فارن منسٹر کو کچھ دیر پہلے رابطہ کیا ہے. سعودی عرب کے فارن منسٹر, کویت کے فارن منسٹر, قطر, all of them, پاکستان کے فارن منسٹر, ان سب کے ساتھ جب وہ ایران کے فارن منسٹر نے رابطہ کیا, اس پر ہم بات کریں گے. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بھائی بات ان کو یہ کنوے کی جائے. ایران کے فارن منسٹر نے یہ کہا کہ ہمارے اٹیک صرف امریکی بیسز کے اوپر ہیں, ٹھیک ہے, اور پریسائزلی ہم صرف امریکی ٹھکانوں کو ہی نشانہ جب وہ بنائیں گے. اچھا, ایران کی جانب سے مزید جو ڈسٹرکٹیو میزلز اور ڈرونز ہیں وہ امریکی بیسز کی طرف دوبارہ لانچ کیے گئے ہیں. ایک اور ویو جب وہ لانچ کی گئی ہے, اور اس سے پہلے عراق میں اٹیک نہیں ہوا تھا. اب عراق میں جو اربل کا علاقہ ہے جہاں پر امریکی بیسز ہیں وہاں پر بھی ایران کی جانب سے اٹیک کیا گیا ہے, اور وہاں پر دھماکے سنے گئے ہیں. عراق کی جو ریزسٹنس ہے اس نے اناؤنس کر دیا کہ وہ کسی بھی وقت جنگ کو جوائن کر سکتی ہے, اور جو حزب اللہ ہے وہ اینی ٹائم آپ کو نظر آئے گی کہ اس نے بھی جنگ کو جوائن کر لیا ہے. آج کی رات ناظرین بڑی ڈسٹرکٹیو ہوگی, اور جو ایران کے چیف ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج کی رات دنیا ہماری طاقت کا مظاہرہ دیکھے گی, ٹھیک ہے نا. تو آج کی رات جب وہ بڑی ڈسٹرکٹیو ہونے والی ہے. ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور قابل غور ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے, لیکن اس وقت جو یعنی حملے ہو رہے ہیں وہ ایران کے زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر ہوں. اور امریکہ تو بالکل اس وقت اٹیکس نہیں کر رہا, اسرائیل کر رہا ہے ایران پر, لیکن امریکہ نے وہی جو پہلا اٹیک کیا ہے سو کیا ہے. اس میں بھی ابھی مکمل اطلاعات نہیں ہے کہ اس میں B-2 بامبر استعمال ہوئے ہیں, اس میں جیٹس استعمال ہوئے ہیں. یہ پتا ہے کہ توماہک میزل جب استعمال ہوئے ہیں. تو یہ بڑی پوری اسراریت ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ امریکہ نے بہت ساری پلاننگز کے ساتھ یہ اٹیک کیا ہے. تو حملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد حملہ رکتا ہی نہیں ہے. جہاں بھی امریکہ بمبنگ کرتا ہے تو اس کے بعد تو پھر ایک منٹ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب بمباری نہ ہو رہی ہو. لیکن امریکہ نے حملہ کیا ہے اور اس وقت امریکہ کو کوئی حملے ایران پر نہیں ہو رہے. تو ملٹری لاجک میں اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا امریکہ اس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ ایران کے سٹاک پائل کو خالی کروا لے پہلے, یعنی ایران کے بعد جو کچھ ہے وہ چلا دیں, اور اس کے بعد پھر امریکہ اور اسرائیل کے پاس کھلا ٹائم ہوگا کہ وہ ایران پر جتنے دن مرضی چاہے بمباری جاری رکھ سکیں. تو ایران اس چیز کو بھی ظاہر ہے دیکھ رہا ہوگا, کیونکہ یہ بہت ہی پوری اسرار بات ہے کہ امریکہ کا اس وقت ایران پر اٹیک نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے درمیان شروع ہو جائے, لیکن یعنی پچھلے 2-3 گھنٹوں سے امریکہ نے ایران پر کوئی اٹیک نہیں کیا, جو بہت ان یوزول ہے. عراق پر جب بمباری شروع ہوئی تھی تو پھر شروع ہو گئی تھی, افغانستان پر بمباری شروع ہوئی تو پھر کوئی وقفہ نہیں آیا. یہاں پر اٹیک ہوا ہے لیکن اس کے بعد وقفہ ہے کافی, اس وقت تک بھی ہے جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. تو کیا وہ پہلے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایران اپنا سارا سٹاک پائل خالی کر دے؟ تو ایران کو بھی ظاہر ہے وہ اس ساری چیز کو سمجھتا ہے, اور جو ہے وہ اس نے ابھی ہائپرسونک میزلز پھر ایک دفعہ فائر کیے, اب دوبارہ اس نے فائر نہیں کیے. تو وہ اس چیز کو بھی مد نظر جو وہ رکھ رہے ہوں گے. ایران نے بتایا کہ ان کی لیڈرشپ محفوظ ہے, ان کی ٹاپ لیڈرشپ جس کو نشانہ بنایا گیا تھا. اچھا, اسرائیل نے سپریم لیڈر کو بھی نشانہ بنایا اور ایرانی صدر کو بھی نشانہ بنایا, اسرائیل اور امریکہ نے, یعنی انہوں نے اٹیک کیا ہے, لیکن ایرانی میڈیا کے مطابق, ایرانی سورسز کے مطابق وہ محفوظ ہیں. آفیشلی ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ محفوظ ہیں, ایران کے صدر جب وہ محفوظ ہیں, اور ایران کے باقی ٹاپ لیڈرشپ وہ بھی محفوظ ہے. لیکن اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے سپریم لیڈر کو اور ایرانی صدر کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو اسیسینیشن جب وہ فیل ہوئی ہے, تو کتنی یہ خوفناک بات ہے کہ وہ ایران کو کس طرف جب وہ دھکیل رہے ہیں.
اچھا اسی درمیان نیٹو کہہ رہا ہے جی ہم دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں کہ صورتحال کیا ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ مارا لاگو سے مانیٹر کر رہا ہے صورتحال کو، یعنی وائٹ ہاؤس میں نہیں ہے، سچویشن روم میں نہیں ہے۔ جب وینزویلا پر بھی اٹیک ہوا تھا تو مارا لاگو میں ٹرمپ جو وہ موجود تھا۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیے کیا کریڈیبلٹی ہے ٹرمپ کی اور کیا کریڈیبلٹی ہے امریکہ کی؟ اس حملے کے بعد ایک جو چیز ہو گئی ہے کہ اس ورلڈ آرڈر کا باقاعدہ طور پر آفیشلی بھی خاتمہ ہو گیا، ویسے بھی اس کے ہتھے پلے اب کچھ بھی نہیں تھا اس ورلڈ آرڈر کے جو عالمی جنگ کے بعد بنا ہے، لیکن اس جنگ کے ساتھ اس ورلڈ آرڈر کا بھی باقاعدہ خاتمہ ہوا جاتا ہے۔ کیا کریڈیبلٹی ہے اس ورلڈ آرڈر کی اور کیا کریڈیبلٹی ہے، ٹرسٹ ہے امریکہ کا ایز اے میڈیٹر اور ٹرمپ کا؟ آپ دیکھیں کتنا بڑا یہ جوک تھا، اور ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے یہ جو ٹرمپ کہہ رہا ہے جنگیں رکوانے کے لیے آیا ہے، امن کروانے کے لیے آیا ہے، ہم نے پہلے دن سے کہا یہ جوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سرکس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج سب کے پاکستان میں بہت سارا ایک طبقہ تھا جو یہ بات کرتا تھا ٹرمپ جو ہے وہ جنگیں روک رہا ہے، فلانا کر رہا ہے، تو اس ڈسیپشن کو جو ہے وہ سمجھ نہیں سکی او آئی سی ورلڈ، ٹھیک ہے نا، اور او آئی سی ورلڈ کو جو ہے وہ اب سمجھ جانا چاہیے۔ بالکل ایکسپوز ہو گیا ٹرمپ، اپنے لوگوں کے سامنے بھی ایکسپوز ہو گیا، دنیا کے سامنے بھی ایکسپوز ہو گیا۔ اب رشیا ٹرسٹ کرے گا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے کہ یہ واقعتاً ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں؟ کیونکہ رشیا کو تو پہلے بھی دھوکہ دے چکا ہے امریکہ، پیوٹن کی رہائش گاہ پر سی آئی اے نے اٹیک کروایا ہے جب ادھر رشیا جب امریکن کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا، اور ٹرمپ جب وہ یہاں سے جنگ بندی کی بات کر رہا ہے یوکرین میں، لیکن انٹیلیجنس سپورٹ دے رہا ہے اور پیوٹن کی رہائش گاہ پر اٹیک کروایا۔ اس ایران پر حملے کے بعد کیا کریڈیبلٹی ہے مجھے بتائیے؟ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اگلے فرائیڈے کو دوبارہ مذاکرات ہوں گے، اور اب جب وہ اس نے اٹیک لانچ کر دیا تو امریکہ ایز اے ثالث بھی دنیا میں اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے، اور اس کے مذاکرات کی اب کوئی ویلیو جو وہ نہیں ہے۔ تو ابھی جو اسرائیلی اور امریکی آفیشلز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے کئی مہینے پہلے پلان کر لیا تھا، تو پھر مذاکرات کس لیے کر رہے تھے اگر یہ حملہ پہلے ہی جو ہے وہ پلان ہو گیا تھا؟ تو ٹرمپ جو ہے نا وہ بہت بڑا یہاں پر یعنی کہ ڈیفیٹ وہ فیس کر سکتا ہے، امریکہ ایک بہت بڑی ڈیفیٹ یہاں پر فیس کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے ایک بہت بڑے دلدل کے اندر قدم رکھ دیا، اور یہ جنگ بالکل اس کو الٹی پڑ سکتی ہے۔ دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ کنڈیمنیشن کون کون کر رہا ہے، یہ سوال اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان نے کنڈیم کیا ہے، لیکن ابھی تک کسی بڑے او آئی سی دوسرے ملک نے اور عرب ورلڈ نے کنڈیم نہیں کیا ہے۔ ایران نے جو امریکی بیسز پر اٹیک کیا اس کو کنڈیم کیا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران پر اٹیک کیا اس کو کنڈیم نہیں کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ بڑی قابل توجہ اور قابل غور بات ہے، اس کو ابھی نوٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی انہوں نے ابھی تک اسرائیلی حملے کو ایران کا جو جوابی حملہ ہے وہ تو جوابی حملہ ہے، پہلے تو ایران پر اٹیک ہوا ہے، ایران پر ابھی کنڈیم نہیں کیا گیا اسرائیلی امریکی حملے کو۔ رشیا نے کنڈیم کیا ہے، ظاہر چائنا کی بھی کنڈیمنیشن آ جائے گی، نارتھ کوریا کی بھی آ جائے گی، رشیا نے وارن کیا ہے اور ساتھ کنڈیم کیا ہے، اور پاکستان نے بھی کنڈیم کر دیا، لیکن ابھی تک عرب ورلڈ جو ہے وہ انہوں نے ایران پر حملے کو کنڈیم نہیں کیا۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ او آئی سی ورلڈ کا جو فیوچر ہے وہ یہ جنگ طے کرے گی، اور ورلڈ آرڈر ایرانینز نے کہا تھا ہم ہلا دیں گے، تو او آئی سی ایک بڑے چیلنجنگ ٹائم سے گزر رہی ہے، اور یمن نے کہا ہے کہ امریکہ ول پے دا پرائس، یہ جو انہوں نے جنگ جب لانچ کی ہے۔ اچھا سب سے پہلے اب ایران کی طرف سے جو آنے والی ہیڈ لائنز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اس وقت جو امریکی بیسز ہیں عرب میڈیا کے مطابق وہاں سے دھوئیں کے بادل جب اٹھ رہے ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی خاموشی کہ حملہ ہو گیا اس کے بعد وہ خاموش ہیں، تو ایک اسٹریٹجی کے تحت خاموش ہے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ اب امریکی بیسز پر ایران نے جوابی اٹیک کیا ہے، تو اب یعنی کہ ٹرمپ اور اسرائیل اور امریکہ یہ بیانیہ بنائیں گے کہ دیکھیں ایران نے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا، ہماری بیسز کے اوپر جو وہ اٹیک کر دیا، اور ہمارے پارٹنرز ان مڈل ایسٹ ان کے اوپر اٹیک کر دیا ہے، تو اس لیے اب دیکھیں ہمارا ایران پر جو ہے وہ آگے بڑھنا اور جنگ کرنا اور اس کو تباہ کرنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اور اگر اسی درمیان کوئی خبر آ گئی کہ امریکی فوجی اس میں مارا گیا ہے تو پھر اب وہ کہیں گے دیکھیں ایران نے ہمارے اوپر اٹیک کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اس سچائی کو نہیں سمجھنا تو نہ سمجھے کہ بھائی اٹیک ایران پر ہوا ہے، ایران اپنے دفاع کے لیے جواب دے رہا ہے، کسی نے اس سچائی کو نہیں سمجھنا تو نہ سمجھے، لیکن یہ سچائی سب کے سامنے واضح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر او آئی سی ممالک نے بھی اس سچائی کو نہیں سمجھنا تو پھر نہ سمجھے۔ قطر پر اٹیک ہو گیا، یہ جواب میں پٹاخہ نہیں چلا سکے، اب ایران پر اٹیک ہوا ہے، اور اگر یہ کہیں کہ ایران نے جناب ان کے ملکوں پر اٹیک کر دیا ہے، اگر اسی اپروچ کو لے کر بڑھنا ہے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کے رکھنی ہے تو رکھیں، نیتنیاہو کے ساتھ جا کر کھڑا ہونا ہے تو شوق سے کھڑے ہوں، اس کی سازش میں شامل ہو جائیں، شوق سے شامل ہو جائیں، لیکن سچائی نہیں بدلے گی۔ اور عرب اسٹریٹ
اور ساؤتھ ایشیا کے OIC ملکوں کی جو پبلک ہے اور پورے OIC ورلڈ کی جو پبلک ہے وہ اس وقت ایران کے ساتھ کھڑی ہے. وائے؟ کیونکہ ایران کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, کسی جسٹیفیکیشن کے بغیر ایران پر اٹیک ہو رہا ہے. اور کر کون رہا ہے؟ جس نے فلسطینیوں کی جینوسائیڈ کی ہے, اور اس وقت بھی فلسطینیوں کی جینوسائیڈ کی جا رہی ہے. اور ایران کو تباہ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اسرائیل مڈل ایسٹ میں گریٹر اسرائیل جب بنا سکے. اور مائک ہاکبے کے بعد بھی کوئی کسر رہ جاتی ہے جو اس نے سٹیٹمنٹ جاری کی. اس لیے پورے OIC ورلڈ کی جو عوام ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے. اور OIC ورلڈ کا جو میڈیا ہے اس کو بھی ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے, انکلوڈنگ پاکستان, انکلوڈنگ عرب میڈیا, انکلوڈنگ آل. ان کو ذرا ٹھیک رپورٹنگ جب وہ کرنی چاہیے اور اسی اینگل سے بات کرنی چاہیے جو سچائی ہے. ٹھیک ہے نا, ادھر ادھر کی بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے. لیکن عوام جو ہے وہ پوری طرح سے ایران کے ساتھ کھڑی ہے, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایران کے ساتھ زیادتی ہو رہی بس. تو IRGC نے یہ کہا ہے کہ ہم نے امریکن بیسز کو نشانہ بنایا ہے قطر میں, UAE میں, اور باقی جو ملٹری اور سیکورٹی سینٹرز ہیں ان دا ہارٹ آف دا اسرائیل, تل اویو میں, سینٹرل اسرائیل میں, حائفہ میں, وہاں پر ہم نے ہٹ کیا ہے. اور ابھی جو عراقی کردستان ہے وہاں پر جو امریکی بیس ہے وہاں پر ایرانی میزائلز اور راکٹس فائر ہوئے ہیں. ایران نے نیو بیچ آف میزائل جو اس وقت اسرائیل کی طرف فائر کیے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اور آج کی رات بڑی ڈسٹرکٹیو ہوگی کہ ایران کے حملے جاری ہیں, امریکہ کے حملے اس وقت ایران پر نہیں ہو رہے ہیں. یہ خاموشی اور یہ گیپ کس لیے ہے؟ اور ایران اٹیک جو ہے وہ ود ڈرونز آن US قونصلیٹ ان اربل, جو ہے وہ ڈرونز بھی استعمال کیے گئے. اس کے ساتھ ایک اور سوال نظر یہ ہے کہ ہاؤ لانگ ایران کین کنٹینیو دیئر اٹیکس. اگر امریکہ یہ انتظار کر رہا ہے کہ ایران کے سٹاک پائل خالی ہو جائے تو پھر سوال یہ کہ ایران کتنی دیر تک یہ جواب جاری رکھ سکتا ہے. بظاہر جو ایسٹیمیٹ سامنے آیا کہ ایران کے پاس 80,000 ڈرونز ہیں, اتنے میزائل ہیں, تو اس کے مطابق تو ان کو کئی مہینے یہ جواب جاری رکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اگر ان کے 4-5 دن میں ہی ختم ہو گئے, جو کہ 12 دن میں تو نہیں ہوئے تھے, اگر 5-10-12 دن میں ختم ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ایران کے پاس کتنی صلاحیت ہے کہ وہ کتنے دن تک رسپونڈ کر سکتا ہے, اور جو ان کے ہائپرسونک میزائل ہیں, یہ بلسٹک میزائل ہیں, وہ کتنے ہیں ان کے پاس, کیونکہ وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہوں گے. کیونکہ لانگ رینج میں اگر اٹیک کرنا ہے تو پھر وہ تو بہت زیادہ ضروری ہیں, تو وہ ان کا مین ویپن ہے, ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہی وہ ہیں. اور اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کرنے کا کب فیصلہ جب وہ ایران کرے گا, یہ بہرحال دیکھنا ہے. اور کیا اب یہ امریکی بیسز پر حملے ہوتے رہیں گے یا یہ بس ایک ہی بار اٹیک ہوا؟ اچھا, ویسے دوسری بار بھی ایران نے اٹیک کر دیا کچھ دیر پہلے, دوسری بار بھی امریکی بیسز کو نشانہ بنا دیا گیا. کیا اب یہ ہر چوتھے دن, ہر دوسرے دن اور آج رات پھر امریکی بیسز پر بار بار اٹیکس ہوں گے, یا پھر ایک ہی بار اٹیک ہو گیا ہے؟ اور ایران نے ٹرو پرامس 4 جو وہ لانچ کیا ہے, ٹرو پرامس 1, 2, 3 اینڈ اب جو وہ 4 لانچ کیا گیا ہے. اور ایران کے فارن منسٹر نے اس وقت رابطہ کیا ہے, اور وہ میں آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہم نے بالکل ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا, نہ کہ ان ملکوں کو. اور ابھی تک جناب علی اب کافی 5-6 گھنٹے گزر گئے ہیں, نہ ہی ایران میں کوئی ٹاپ لیڈرشپ کے نشانہ بننے کی اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ وہ اس میں جان سے گئے ہوں. اور ایران کی لیڈرشپ موجود ہے, سینٹرل کمانڈ موجود ہے, اور جوابی حملے جاری ہیں. یعنی اس کا مطلب ایران کی لیڈرشپ جو وہ بالکل ایکٹیو تھی. ایرانی آرمی کنفرم کر رہی ہے کہ آل آرمی لیڈرز آر ان گڈ ہیلتھ. ایران کے آرمی چیف موجود ہیں اور وہ اس وقت کمانڈ سنبھالے ہوئے, سارا آپریشن وہ لیڈ کر رہے ہیں. اور ایران کے IRGC نے کہا ہے کہ ہمارا رسپانس ریلینٹلیس ہوگا, شدید تر ہوگا, until the enemy is utterly defeated. جب تک کہ دشمن کو عبرتناک شکست نہیں ہو جاتی, ہمارا جواب جو ہے وہ شدید تر جاری رہے گا. تو یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ ایران کتنے دنوں تک شدید تر جوابی اٹیک جو وہ کر سکتا ہے. ڈیسائسولی جب تک شکست نہیں ہو جاتی دشمن کو, ہمارے حملے جاری رہیں گے. IRGC کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے. لیکن یہ جو امریکہ خاموش ہے, یہ آج رات ہمیں پتہ چلے گا کہ چونکہ انہوں نے کوئی گراؤنڈ ملیشیا بھی تیار کر رکھی تھی, وہ اب آج رات کیا کرے گی؟ آج رات بڑی ڈسٹرکٹیو جب ثابت ہوگی. ایران کے فارن منسٹر نے سیریز آف ہائی لیول فون کالز کیے ہیں عرب کنٹریز کے ساتھ, اور کہا ہے کہ فردر ایسکیلیشن ہو سکتی ہے. اور کہا سعودی عربیہ, UAE, قطر, کویت, بحرین, عراق, سب کے سب ان کو جارڈن کو فون کال نہیں کیا, ان سب کو کیا ہے. اور کہا کہ ہمارا اٹیک صرف امریکی بیسز پر تھا, اور ہم دوبارہ بھی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم صرف پریسائزلی ان بیسز کو ہی نشانہ بنائیں گے,
ان ملٹری فیسلٹیز کو نشانہ بنائیں گے. ہم ان ہوسٹ کنٹریز کو بالکل نہ دشمن مانتے ہیں، نہ ان پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں، لیکن تمام امریکی جو بیسز ہیں اور ان کے ٹارگٹس ہیں وہ ہمارا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے. اور ساتھ ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ فردر ایسکیلیشن بھی ہوگی. ایران نے کہا فردر ایسکیلیشن بھی ہوگی. تو یہ سچائی ہے. اگر اس سچائی کو ایسے ہی ماننا ہے تو ٹھیک ہے. اگر کسی نے نہیں ماننا اور کہنا ہے کہ نہیں جی ایران نے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا ہے اور اس بات کو سرے سے اگنور کر دینا ہے کہ انہی امریکی بیسز سے ایران پر حملہ لانچ ہوا ہے اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، اس سچائی کو سرے سے ہی اگر اس کا اینگل تبدیل کر دینا ہے تو اس سے کچھ بدلے گا نہیں، بلکہ اس سے مزید بربادی کی طرف اور خسارے کی طرف راستہ جائے گا. پاکستان نے 2 ٹوک انداز میں کنڈیم کیا ہے. ایران کے فارن منسٹر کا پاکستان کے فارن منسٹر سے بھی رابطہ ہوا ہے. پاکستان کا کردار بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کو اس وقت دیکھنا ہے کہ بھائی اب یہ ہو کیا رہا ہے. ادھر سے افغانستان کا حملہ، نتنیاہو کی تعریف، 48 گھنٹے پہلے یہ حملہ ہوتا ہے، اب ایران پر حملہ ہو رہا ہے. حالانکہ یہ بارڈرز تو سیکیور ہونا تھے، ادھر الگ جنگ چھڑ گئی ہے. اور اگر کل کو موساد پاکستان کے بارڈر پر آ کر بیٹھ گئی تو پھر پاکستان کے لیے کیا یہ اچھا ہوگا؟ پاکستان کے خلاف آلریڈی انہوں نے جو ہے وہ ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے. تو اب یہ جنگیں لبنان سے شروع ہو کر پاکستان کے بارڈر تک جب وہ پہنچ گئی، اندازہ کریں. تو رشیا نے کہا ہے کہ ریکلس اگریشن کیا گیا. دیکھیں میں پاکستانی میڈیا بھی دیکھ رہا ہوں، اس میں جناب اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، جارحیت لکھنا چاہیے. اگریشن ہوا ہے. رشیا کیا کہہ رہا ہے؟ اگریشن ہوا ہے. OIC میڈیا کہہ رہا ہے حملہ ہوا ہے. دیکھیں نا بات جو ہے نا یہ ایک ایک چیز میٹر کرتی ہے. رشیا کہہ رہا ہے ایران پر اگریشن ہوا ہے، تو پاکستانی میڈیا کو بھی لکھنا چاہیے کہ اگریشن ہوا ہے. OIC اور عرب میڈیا کو بھی لکھنا چاہیے کہ اگریشن ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے. ریکلس آرمڈ اگریشن، اور ریکلس ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے. اگر لاجک نیوکلر ہے تو اسرائیل نیوکلر ہے، اگر لاجک ہیومن رائٹس ہے تو غزہ میں جینوسائیڈ ہوئی ہے سب سے پہلے، تو اس کا حساب کتاب کریں نا. اور ایران اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ ایران جانے اور اس کے لوگ جانے. تم جو عراق میں اور شام میں اور لیبیا میں اور سوڈان میں اور یمن میں اور صومالیہ میں جو امن لے کر آئے ہو، اور افغانستان میں جو خوشحالی اور ترقی تم نے ان لوگوں کو دی ہے، اس سے ایرانینز ویسے ہی اچھے ہیں. تو ایران جانے اور ایران کی گورنمنٹ جانے. JD وینس نے کہا تھا نا آذربائیجان میں کھڑے ہو کر کے ایران کے لوگ اور ایران کی گورنمنٹ یہ ان کا معاملہ ہے. تو پھر اسی بات کو اب کیوں نہیں پرسو کر رہے؟ کس جیسے بھائی تم پھر تو نتنیاہو کے خلاف بھی بڑے اسرائیل میں مظاہرے ہوئے ہیں، اور نتنیاہو جو وانٹڈ ہے، وار کرمنل ہے، اس کی مرضی کے ساتھ، اس کے مشورے کے ساتھ امریکہ آ کر اٹیک کر رہا ہے. اور امریکہ ایران کے لوگوں کو فریڈم اور آزادی دینے کے لیے آ رہا ہے، وہ صرف OIC ملکوں کو مزید ڈسٹرائے کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور جیسا کہ ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا یہ دونوں ریجن جو کنیکٹڈ ہو چکے ہیں، تو رشیا نے بالکل خبردار کیا ہے. اور امریکہ اور اسرائیل کا حملہ انجسٹیفائڈ ہے، رشیا انجسٹیفائڈ اٹیک کیا. اور اسی طرح سے پاکستان کے میڈیا کو اور عرب میڈیا کو بھی یہ بات آگے پہنچانی چاہیے. اسرائیلی آرمی: وی آر پریپیئرنگ فار دا پاسبلٹی آف حزب اللہ جوائننگ دا فائٹ. اگلے کسی بھی منٹ، گھنٹے، آج رات جو ہے وہ حزب اللہ جوائن کر لے گی. اور رمضان میں اٹیک ہوا ایران پر، رمضان میں اٹیک ہوا تھا عراق پر، اور عید کے روز صدام حسین کو دی گئی تھی، ٹھیک ہے نا، جو ان کو ہینگ کیا گیا تھا عید کے روز کیا گیا تھا، اور رمضان میں اٹیک کیا گیا. اینڈ سیم ایران پر رمضان میں اٹیک کیا گیا. ٹھیک ہے، ایران کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ان پر بم گر رہے ہیں. غزہ کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ان پر بم گر رہے ہیں. اور لیبنان کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ان پر بم گر رہے ہیں. تو حزب اللہ کس بھی وقت جب جوائن کر رہی ہوگی. اور یمن نے کہا ہے کہ جنگ پورے ریجن میں پھیلے گی. دیکھیں اب جنگ تو شروع ہو گئی ہے، اب یہ آگے کتنی گہری ہوگی، کتنی ڈسٹرکٹیو ہوگی، یہ دیکھنا ہے. اب یمن کہہ رہا ہے کہ وار ول اگنائٹ ان دا ریجن، جنگ اور زیادہ اگنائٹ ہوگی ریجن کے اندر. اس وقت ہول ریجن آن فلیم ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ پورا ریجن، اور پھر وہی بات، غزہ پر خاموشی اختیار کی گئی، آج پورا ریجن علاقائی جنگ بن چکا ہے. اگر غزہ پر عرب ورلڈ نے سٹینڈ لے لیا ہوتا اور OIC ورلڈ نے سٹینڈ لے لیا ہوتا اور اس اسرائیل کی بدماشی کو روکا گیا ہوتا تو وہاں سے راستہ امن کا نکلنا تھا. آج اس خاموشی کا نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی بدماشی ایک ایک ملک تک جب وہ پہنچ رہی ہے. آج بھی ان تمام مڈل ایسٹ ملکوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. آج بھی اگر اسی اپروچ کے اوپر جائیں گے تو مزید خسارہ ہوگا. آج بھی امن اور روکنے کا اسرائیل کو راستہ یہ ہے کہ یہ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اسی سے مڈل ایسٹ میں امن آئے گا. دوسری اپروچ کی طرف جائیں گے تو وہ پھر معاملہ خراب ہو جائے گا.
अमेरिकन विल पे हैवी प्राइस। तो ट्रंप साहब जो है ना, ये एक दलदल में अमेरिकन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अपने आप को इन्होंने धक्का दिया है। देखते हैं अब क्या होगा। और देखें, बात यह है कि या तो फिर तल अवीव में रजीम चेंज होगी या फिर तेहरान में होगी। अगर तेहरान में ना हुई तो फिर तल अवीव में होगी, और ट्रंप साहब इंपीच हो सकते हैं, यह बात भी मत भूलिएगा। अगर यहां पर कोई बड़ी डिफीट हुई तो फिर ट्रंप साहब भी इंपीच होंगे। ये खुद अमेरिकी एक्सपर्ट्स बात कर चुके हैं। और वोट इस बात का लिया था कि जंगें रुकवाएंगे। अब क्या बता रहे हैं अपने अमेरिकन को, किस लिए हमला किया है? टकर कार्लसन तो सबको खुलकर बता रहा है कि ये इजराइल के लिए हम जंग कर रहे हैं, और उसने वार्न भी कर दिया था कि ये इजराइल वन लास्ट टाइम अमेरिका को इस्तेमाल करने जा रहा है। तो अब इजराइल ये कह रहा है कि हमने लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स को निशाना बनाया, जिसमें खामनाई और पज़ेश्कियान भी शामिल हैं, और ईरान के IRGC के कमांडर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और जो इंटेलिजेंस हेड हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस हेड हैं, उनको हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है ना, उनको जब हमने निशाना बना दिया, ख़त्म कर दिया है। तो ये अब इजराइल दावा कर रहा है। अभी तक ईरान से ऐसी कोई तस्दीक जब वो नहीं हुई है। लग ऐसा ही रहा कि फर्स्ट वेव ऑफ असैसिनेशन जब वो फेल हुई है, तो काफ़ी घंटे गुजरने के बाद उधर जब 12 दिन की जंग थी तो फौरी चीज़ें सामने आ गई थी कि ये असैसिनेशन होगी, ये होगी। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उन्होंने अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में छुपा रखे। और अमेरिका ने कहा है कि एयर स्ट्राइक जब वो जारी रहेंगी कई दिनों तक, नॉट फॉर आवर्स, घंटों तक नहीं, कई दिनों तक। अब सवाल यह है कि व्हाट्स नेक्स्ट? हमला हो गया है। देखें, एक हमने ये सिनेरियो आपके सामने रखा था कि ग्राउंड मिलिशिया आएगी, ईरान को कई टुकड़ों में तकसीम किया जाएगा। तो उसी प्लान को क्या ये अमेरिका परसू करने जा रहा है कि यानी कई दिन बमबारी जारी रहेगी और अल्टीमेटली ईरान की गवर्नमेंट जब वो कोलैप्स कर जाएगी, लीडरशिप शहीद हो जाएगी, ठीक है ना, और आगे से उनके मिसाइल भी खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद ग्राउंड मिलिशिया एक कंट्रोल संभाल चुकी होगी। क्या उसी तरफ ईरान को जब धकेला जा रहा है? तो वो तो काफी यानी 2-3 हफ्तों का प्रोसेस है। तो लेकिन अगर ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स खत्म ना हुए और रशिया और चाइना किस हद तक अब आएंगे, क्योंकि आतिफ फिशां फट चुका है, अब ये चिंगारी किस किस शोले की शक्ल में सामने आएगी, अरब वर्ल्ड क्या अप्रोच लेगी, ये बहरहाल अब देखना है। लेकिन आतिफ फिशां फट चुका है। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।